ایک بادشاہ تھا جس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اس بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ شہزادی عائشہ کے پاس ہر وہ چیز تھی جو کسی بادشاہ کی بیٹی کے پاس ہونی چاہیے: قیمتی جواہرات، شاندار کپڑے، سونے چاندی کے زیور اور ایک عالیشان محل۔ مگر بادشاہ اکثر اس سے ایک سوال کیا کرتا تھا: بیٹی عائشہ، یہ سب نعمتیں تمہیں کس نے دی؟ یہ محل، یہ جواہرات، یہ آرام کی زندگی، یہ سب تمہیں کس نے دیا؟ عائشہ ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتی: ابا جان، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ یہ جواب بادشاہ کو ناگوار گزرتا۔ اسے لگتا کہ اس کی بیٹی اس کی قدر نہیں کرتی۔ وہ تو دن رات محنت کر کے سلطنت چلاتا ہے، جنگوں میں جاتا ہے، دشمنوں سے لڑتا ہے، اور اس کی بیٹی کہتی ہے کہ یہ سب اللہ کی دین ہے۔ دربار میں فیصلہ۔ ایک دن بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا۔ اس کے درباری، وزیر اور امیر سب موجود تھے۔ بادشاہ نے شہزادی عائشہ کو بلوایا۔ جب عائشہ دربار میں آئی تو بادشاہ نے اونچی آواز میں پوچھا: عائشہ، میں تم سے آخری بار پوچھتا ہوں، یہ محل، شاہی ٹھاٹ باٹ، یہ سب کچھ تمہیں کس نے دیا ہے؟ عائشہ نے ادب سے جھک کر کہا: حضور، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، وہی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے میز پر مٹھی ماری اور کہا: کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میں نے تمہیں یہ سب دیا ہے؟ کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ عائشہ نے نرمی سے کہا: ابا جان، آپ ضرور میرے والد ہیں اور میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن اصل میں تو سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ آپ بھی تو اسی کی بخشش سے بادشاہ ہیں۔ یہ سن کر پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ وزیر اور درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اچھا، بادشاہ گرجا، تو تم کہتی ہو کہ سب کچھ اللہ کی دین ہے اور میری کوئی قدر نہیں؟ آج میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ عائشہ گھبرا گئی۔ اس نے کہا: ابا جان، میں نے آپ کی کوئی بے عزتی نہیں کی، میں تو صرف… چپ! بادشاہ نے اسے بیچ میں روکا۔ تم کہتی ہو کہ اللہ سب کچھ دیتا ہے، چلو آج ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارا اللہ تمہارے لیے کیا کرتا ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنے پہرے داروں کو حکم دیا: محل کے باہر جاؤ اور جو پہلا فقیر یا بھکاری دکھے اسے یہاں لے کر آؤ، آج میں اپنی بیٹی کی شادی اسی سے کروں گا۔ پورا دربار ہکا بکا رہ گیا۔ وزیر اعظم آگے بڑھا اور بولا: حضور، یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ شہزادی کا رشتہ کسی فقیر سے؟ بادشاہ نے غصے میں کہا: ہمارا حکم ہے، جاؤ اور فوراً ایک فقیر کو لے کر آؤ۔ پہرے دار باہر کی طرف دوڑے۔ عائشہ سکتے میں آ گئی۔ اس نے بادشاہ کے پیروں میں گر کر کہا: ابا جان، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے، لیکن مجھے اس طرح سزا مت دیجئے۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا: تم نے کہا تھا کہ اللہ سب کچھ دیتا ہے، اب وہی تمہارا نصیب بھی طے کرے گا۔ جو فقیر پہلے ملے گا اسی سے تمہاری شادی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد پہرے دار ایک آدمی کو لے کر آئے۔ وہ آدمی بوڑھا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، اس کے جسم پر کوڑ کے داغ تھے اور وہ لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس کی داڑھی بے ترتیب تھی اور بال الجھے ہوئے تھے۔ وہ دیکھنے میں بالکل ایک کنگال فقیر لگ رہا تھا۔ حضور، یہ فقیر محل کے دروازے پر بھیک مانگ رہا تھا، پہرے دار نے کہا۔ بادشاہ نے فقیر کی طرف دیکھا اور پوچھا: کیا تم شادی شدہ ہو؟ فقیر نے اپنی بوڑھی آواز میں کہا: نہیں حضور، میں غیر شادی شدہ ہوں۔ بادشاہ نے فیصلہ سنایا: تو آج ہی تمہاری شادی میری بیٹی شہزادی عائشہ سے ہوگی۔ یہ سن کر فقیر حیران رہ گیا۔ پورے دربار میں پھر سناٹا چھا گیا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ بادشاہ کے خلاف بولے۔ قاضی کو بلایا گیا۔ شہزادی عائشہ رو رہی تھی، اس کی سہیلیاں اور خادماؤں بھی رو رہی تھیں، لیکن بادشاہ کے غصے کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نکاح کی رسمیں بہت سادہ طریقے سے ادا کی گئیں۔ نہ کوئی جشن تھا، نہ کوئی تقریر، نہ مہندی تھی، نہ سنگیت۔ بس قاضی نے نکاح پڑھایا اور دونوں نے قبول کیا۔ نکاح کے بعد بادشاہ نے حکم دیا: اب ان دونوں کو محل سے باہر نکال دو۔ آج سے شہزادی عائشہ اس محل کی نہیں رہی۔ عائشہ اپنی امی کے پاس گئیں، جو روتے روتے بے حال ہو رہی تھیں۔ ملکہ نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بیٹی، بیٹی، میں تیرے ساتھ چلتی ہوں، ملکہ نے کہا، لیکن بادشاہ نے منع کر دیا۔ نہیں، جس نے میری بے عزتی کی ہے اسے اکیلے ہی جانا ہوگا۔
عائشہ نے اپنی امی کو چوما اور کہا، امی آپ پریشان مت ہو، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ فقیر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ بھی خاموش تھا۔ دونوں محل کے بڑے دروازے سے باہر نکلے۔ سورج ڈھلنے والا تھا اور شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ فقیر نے عائشہ کی طرف دیکھا اور کہا، شہزادی مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ بادشاہ ایسا کریں گے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عائشہ نے پہلی بار فقیر کی آنکھوں میں دیکھا، ان آنکھوں میں درد تھا، شرمندگی تھی۔ عائشہ نے نرم آواز میں کہا، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی تھی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہمیں آگے دیکھنا ہے۔ دونوں شہر کی تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے شہر کے کنارے کی طرف بڑھنے لگے۔ آخر کار وہ ایک بہت چھوٹی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے سامنے رکے۔ یہ میرا گھر ہے، فقیر نے شرمندگی سے کہا۔ عائشہ نے جھونپڑی کو دیکھا، ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھر اس نے اپنے آنسو پوچھے اور جھونپڑی کے اندر چلی گئی۔ دن گزرتے گئے، عائشہ نے سلائی اور کڑھائی کا کام شروع کیا۔ الیاس چھوٹے موٹے کام کر کے پیسے کماتا، دونوں نے مل کر اپنا گزارا چلایا۔ ایک دن عائشہ کو ایک امیر عورت کے گھر میں کام مل گیا۔ اس نے پوری محنت سے کپڑے سیے۔ جب وہ کپڑے دینے گئی تو عورت بہت خوش ہوئی۔ واہ، بہت اچھا کام کیا تم نے، عورت نے کہا اور اسے پیسے دیے۔ کل سے روزانہ آنا۔ عائشہ خوشی خوشی گھر لوٹی۔ اس نے الیاس کو پیسے دکھائے۔ دیکھا، عائشہ نے کہا، اللہ نے راستہ نکال دیا، اب ہم دونوں کام کریں گے اور اپنا گزارا چلائیں گے۔ الیاس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک شہزادی جو محلوں میں پلی بڑھی تھی اتنی ہمت سے کام کرے گی۔ مہینے گزر گئے۔ عائشہ نے الیاس کی بیماری کا علاج کروایا۔ دھیرے دھیرے الیاس کی صحت بہتر ہونے لگی۔ ایک دن الیاس بازار سے لوٹا تو بہت پریشان تھا۔ کیا ہوا؟ عائشہ نے پوچھا۔ آج بازار میں نے ایک خبر سنی، الیاس نے کہا، بادشاہ کی طبیعت خراب ہے، وہ بہت بیمار ہیں۔ یہ سنتے ہی عائشہ کا دل بیٹھ گیا۔ ابا جان بیمار ہیں؟ ہاں، الیاس نے کہا، لوگ کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے سے وہ بے چین رہتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں، اب انہیں کوئی بیماری نے گھیر لیا ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ان سے ملنا ہے۔ اگلے دن عائشہ محل کی طرف چل پڑی، الیاس بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچے تو وزیر اعظم نے انہیں پہچان لیا۔ شہزادی عائشہ، وزیر چونکا، آپ یہاں؟ جی وزیر صاحب، عائشہ نے کہا، مجھے ابا جان سے ملنا ہے، سنا ہے وہ بیمار ہیں۔ عائشہ کو بادشاہ کے کمرے میں لے جایا گیا۔ بادشاہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ عائشہ آ گئی ہے، ملکہ نے دھیرے سے کہا۔ بادشاہ نے آنکھیں کھولی۔ جب اس نے عائشہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عائشہ، بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی، میری بیٹی۔ عائشہ بادشاہ کے پاس گئی اور ان کے پیروں کو چھوا۔ ابا جان، میں آ گئی ہوں۔ عائشہ نے اپنے ابا سے کہا، ابا جان، جب میں محل میں تھی تو مجھے زندگی کی اصل قیمت نہیں پتا تھی، لیکن ان 6 مہینوں میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں سب سے ضروری چیز صبر ہے۔ میں نے سیکھا کہ اللہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے، اور میں نے یہ بھی سیکھا کہ آپ مجھے جو کچھ بھی دیتے تھے وہ آپ کی محنت اور محبت کی وجہ سے تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابا جان، مجھے معاف کر دیجئے اگر میری باتوں سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ہاں، آپ نے مجھے بہت کچھ دیا، لیکن آپ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی، آپ کو بادشاہت دی، اور آپ نے اپنی محنت سے اسے بنائے رکھا، تو دونوں باتیں سچ ہیں، آپ کی محنت بھی اور اللہ کی دین بھی۔ بادشاہ نے ہمت کر کے ہاتھ بڑھایا اور عائشہ کے سر پر رکھا۔ بیٹی، مجھے معاف کر دے، میں نے غصے میں تجھے… نہیں ابا جان، عائشہ نے کہا، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، جو ہوا اچھا ہوا، اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دی، نیا سبق دیا۔ اسی رات الیاس نے عائشہ سے کہا، عائشہ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ جی، کہیے۔ میں نے تم سے اور تمہارے والدین سے جھوٹ بولا ہے۔ الیاس نے ایک لمبی سانس لی۔ جھوٹ؟ کیسا جھوٹ؟ میں کوئی معمولی فقیر نہیں ہوں، الیاس نے کہا، اصل میں پڑوسی سلطنت کا شہزادہ ہوں۔ الیاس نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ جب مجھے خبر ملی کہ تمہارے والد نے غصے میں اپنی بیٹی کی شادی ایک فقیر سے کر دی ہے تو میں فقیر کے بھیس میں آیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اصل میں کیسی ہو۔ تم نے میرے ساتھ کبھی فرق نہیں کیا، تم نے میری عزت کی، میرا خیال رکھا، میرے لیے محنت کی، تم نے مجھے میری اصلیت سے پیار کیا، میری حیثیت سے نہیں۔ عائشہ مسکرائی۔ نہیں،
اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ایک ایسا شوہر دیا جس نے مجھے میری اصلیت سے چاہا۔ بادشاہ کی صحت بہتر ہو گئی۔ الیاس کی حقیقت سامنے آئی۔ دونوں نے مل کر کپڑوں کا کاروبار شروع کیا جو بہت کامیاب ہوا۔ سال گزرتے گئے۔ عائشہ اور الیاس کے 3 بچے ہوئے۔ انہوں نے ایک بڑا کارخانہ کھولا جہاں سینکڑوں عورتیں کام کرتی تھیں۔ بادشاہ بوڑھا ہو گیا۔ ایک دن اس نے عائشہ سے کہا، بیٹی، اس دن جب تو نے کہا تھا کہ سب کچھ اللہ کی دین ہے تو صحیح تھی، میں غلط تھا۔ ابا جان، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، عائشہ نے کہا۔ آپ نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق دیا۔ برسوں بعد جب عائشہ اور الیاس بوڑھے ہو گئے، وہ اسی چھوٹے سے گھر میں بیٹھے تھے جہاں انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی تھی۔ الیاس، عائشہ نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار یہاں آئے تھے؟ کیسے بھول سکتا ہوں، الیاس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس دن سے آج تک کا سفر بہت لمبا رہا، لیکن بہت خوبصورت بھی۔ ہم نے ساتھ ساتھ ہر مشکل کا سامنا کیا، عائشہ نے کہا، اور اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا۔ اور پورے شہر میں، پوری سلطنت میں لوگ آج بھی اس شہزادی کی کہانی سناتے ہیں، اس شہزادی کی کہانی جس نے اپنے باپ کو سب سے بڑا سبق سکھایا، اصل کریم، اصل سخی تو بس اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان کی اصل قیمت اس کے محل میں نہیں بلکہ اس کے دل میں، اس کی محنت میں اور اس کی نیکی میں ہے۔